السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ۔ آپ ان سے پوچھئے کہ ذرا دیکھو تو صحیح، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت بڑی آ جائے، او اتتکم الساعۃ، یا اب وہ آخری گھڑی ہی آ پہنچے، تو اغیر اللہ تدعون، تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ ان کنتم صادقین، بل ایاہ تدعون، بلکہ صرف اسی کو تم پکارتے ہو۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، وہی ہے اس وقت اللہ ہی کو پکارتا ہے، اور وہ اگر چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ یہ تو بڑی بڑی مثالیں ہر دور میں رہی ہیں، آج کے دور میں بھی، کہ جی ہم تو ہر مصیبت میں اللہ ہی کی طرف، گاڈ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور وہی ہمارا پروٹیکٹر ہے، وہی ہمیں حفاظت میں رکھتا ہے، وہی ہمیں دیتا ہے۔ تو جب مصیبت آتی ہے اس وقت کوئی اور نہیں سوچتا، پھر بندہ وہی وظیفے تلاش کرتا ہے، آرام و آسائش میں اس کو بھولے رہتے ہیں، غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی مصیبت آتی ہے پھر ہر بندہ جو ہے اس کے اندر کی فطرت پکارتی ہے کہ وہ جو اصل ہے نا اسی کی طرف رجوع کریں، اور کرتے ہیں لوگ، آج بھی کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، پھر ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا، باس اور ضرّا، شاید کہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، پھر جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہی بہت اچھا، زین لهم الشیطان، خوبصورت بنا کے پیش کر دیا ان کا عمل ان کے لیے۔ فلما نسوا ما ذکروا به، پھر جب وہ بھول گئے جس کی نصیحت انہیں کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ان پر ہر طرح کی چیزوں کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی بہت خوشحالی عطا فرمائی گئی، نعمتیں عطا کی گئیں۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتۃ فاذا هم مبلسون، حتیٰ کہ جب وہ اس میں خوب مگن ہو گئے تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، پھر وہ مایوس ہو گئے، فاذا هم مبلسون، پھر وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اس طرح ہم نے جڑ ہی کاٹ دی ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا۔ والحمد للہ رب العالمین، اور حمد اس اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ گویا کہ ظالموں کی جڑ کاٹنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر کی روایت ہے مسند احمد میں، جب تم اللہ کو دیکھو کہ وہ کسی بندے کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا کا مال و دولت اور آسائشیں دے رہا ہے تو وہ استدراج ہے، یعنی اس کے خلاف اللہ تعالیٰ خفیہ چال چل رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت فرمائی کہ جب انہوں نے نصیحت بھلا دی جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر شے کے دروازے کھول دیے، پھر وہ خوشحالی میں مگن ہو گئے، پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑا تو وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ لیکن ایک مومن اور مسلم کا حال یہ ہے کہ وہ نعمت ملنے پر اتراتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، مصیبت کے وقت واویلا نہیں کرتا بلکہ صبر کرتا ہے۔ اس طرح صبر اور شکر دونوں حالتوں میں اجر اور ثواب پاتا ہے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اور یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم کی، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے ہر کام میں خیر و برکت ہے، اور یہ بات صرف مومن ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اسے جب کوئی نعمت یا بھلائی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ چیز بھی اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔
تو یہ دنیا میں یعنی انبیاء علیہ السلام کی دعوت آتی ہے تو قومیں جو ہیں ایک دفعہ جھنجھوڑی جاتی ہیں. یعنی جب بھی کوئی دعوت پیش کی جائے گی تو یہ مختلف مراحل تو آئیں گے. قل ارأيتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ. آپ نے کبھی ان سے کہیے کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا اور کون سا الہ ہے؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون. دیکھو تو صحیح کس طرح ہم بار بار بدل کے کبھی دلائل بدلے جاتے ہیں، کبھی لہجہ بدلا جاتا ہے، کبھی الفاظ بدلے جاتے ہیں. نصرف الآیات، بار بار بدل کے نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. ثم هم یصدفون، پھر بھی یہ نظریں چرا جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں راہ راست. قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون. ان سے کہیے کہ کیا تم نے سوچا اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا علانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ یعنی جو ہلاکت ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہلاکت کہتے ہیں وہ انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے. یہ دنیا کے عذاب کی ہلاکت ہو یا آخرت کی، حقیقتاً تو آخرت کی ہے نا. جو نافرمانی کی روش اختیار کرنے والوں ہی کے لیے ہلاکت ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور جو بھی ہم رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ بشارت دینے والے ہوں اور ڈرانے والے ہوں. فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بس جو بھی ایمان لائے اور جنہوں نے بھی اپنی اصلاح کر لی تو ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. یہ خوف اور غم سے بچی ہوئی جگہ صرف جنت ہے، یعنی ان کو جنت مل جائے گی. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں تو پھر عذاب پہنچے گا اس نافرمانی کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک. یہ بھی وہ متعدد اعتراض تھے جو کہ لوگ کرتے تھے رسالت پر. یعنی رسالت کی بھی تو اب دلائل دیے جا رہے ہیں کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ رسول ہیں، آپ اتنی بڑی کائنات کے مالک کے رسول ہیں، اس کے نمائندہ ہیں، اس کے بھیجے ہوئے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی بڑے خزانے کیوں نہیں ہیں اور آپ ہمیں غیب کی باتیں بتائیں نا. عجیب و غریب مطالبے ہوتے. یا آپ کے ہمراہ فرشتے کیوں نہیں ہیں؟ تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں تو تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. میں نے کب یہ دعویٰ کیا کہ میں خزانے لے کے آیا ہوں، اور نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. یعنی وہ یہ بھی تو ایک ہوتا تھا نا کہ تم ہمارے جیسے تو ایک انسان ہو. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی. یعنی کبھی کسی نبی نے اپنا مرتبہ اس سے بڑھایا نہیں ہے کہ میں تو صرف اتنی بات کہتا ہوں جتنی مجھے بتائی جاتی ہے. میں کوئی کسی طرح کا دعویٰ کبھی کسی نے نبی نے نہیں کیا کہ میں کوئی بڑا عالی دماغ ہوں یا میں بہت اچھی تقریر کر سکتا ہوں یا میں یہ اور وہ. کسی طرح کا دعویٰ کبھی نہیں کیا سوائے اس کے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ان اتبع الا ما یوحی الی، اور میری طرف جو وحی کی جاتی ہے میں تو صرف اسی کا اتباع کرتا ہوں. قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون. پھر آپ ان سے پوچھئے کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ مطلب اب تمہیں نظر آنا چاہیے کہ رسول اور غیر رسول میں کیا فرق ہے، اور اس چیز کو پہچاننا چاہیے. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور آپ ڈرائیے ان لوگوں کو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اس حال میں کہ وہاں ان کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا.
نہ کوئی ولی ولا شفیع، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ آج ڈر جائیں اور اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں۔ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین۔ اور آپ ہرگز ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کیجیے۔ تطرد کا لفظ جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں، اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں ہرگز اپنے سے دور مت پھینکیے۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار آپ پر نہیں ہے اور آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں۔ اور اگر آپ نے ان کو تطرد کیا فتکون من الظالمین۔ اب یہ تطرد جو ہے یہ ایک خاص اصطلاح تھی عربوں میں کہ کوئی شخص اگر کسی قبیلے کی پناہ میں آ جاتا تو قبیلے کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اس کی ہر طرح کی حفاظت کرے اور اس کی مدد کرے ہر لحاظ سے۔ یعنی اگر اس کے کوئی دشمن ہے وہ ان کے مقابلے کے لیے بھی اس فرد کے، یعنی ایک فرد ہوتا یا ایک قبیلہ ہوتا، یہ آپس میں انہوں نے طے کی ہوئی تھی بات اور یہ چل رہی تھی اور اس کا بڑا اہتمام اور احترام کیا جاتا تھا ایسے معاہدوں کا۔ تو تطرد کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو، یعنی بلکہ وہ اپنے فرد کو بھی کسی سے ناراض ہوتے یا سزا دینا چاہتے تو کہہ دیتے آج سے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ایک طرح کا، یعنی اب یہ ہمارے ذمہ کی پناہ دینا۔ یہ سیرت کی کتابوں میں بھی کئی ایسے واقعات آتے ہیں، مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو کفار ہی میں سے نمایاں لوگ جو تھے وہ ان کی حمایت میں آ گئے اور انہوں نے کہا ہم اپنے بیٹوں کے ساتھ آپ کو اپنی پناہ میں لے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب طائف کے سفر سے واپس تشریف لائے اسی طرح وہ بھی کچھ لوگوں نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا، حالانکہ وہ اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا۔ تو یہ ایک معروف طریقہ تھا حمایت کے اظہار کا یا اپنی پناہ میں لینے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل پناہ جو ہے وہ اللہ کی ہے، اور جو اہل ایمان کا حق ہے وہ یہ کہ، یا جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ جو بھی ایمان لاتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو پناہ دینے والے۔ اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو ہرگز آپ اپنے سے دور نہ کیجیے جو اللہ کو پکارنے والے ہیں، جو مخلص لوگ ہیں۔ اب یہ بھی ایک عجیب بات رہی ہمیشہ کہ جتنے بھی مطلب ایمان لانے والے لوگ مطلب بڑے جو بااثر طبقات میں سے بہت کم ہوتے ہیں، اور غریب اور مسکین لوگ جو ہیں، معاشرے کے کمزور افراد جو ہیں، وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ بلکہ وہ یاد ہوگا کہ وہ جو قیصر کے دربار میں جب ابو سفیان کو بلایا یا جبکہ وہ ابھی مسلمان نہیں تھے اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ تحقیق کر رہا تھا قیصر، اس نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ ان کا ساتھ دینے والے کون ہیں، کیا معاشرے کے معزز اور باثر لوگ ہیں، مؤثر لوگ ہیں، یا کمزور افراد ہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ معاشرے کے زیادہ تر کمزور لوگ ہیں، غلام ہیں، وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو قیصر نے کہا کہ یہ تو نبوت کی علامتوں میں سے کہ نبیوں کا ساتھ دینے والے ہمیشہ معاشرے کے کمزور اور ضعیف لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی کہ ہمیں یہی حکم ہے کہ صبابہ سبا طولہ میں بھی اسی بات پر کہ کچھ جو مؤثر طبقات کے لوگ تھے یا بڑے باثر لوگ تھے وہ آئے ہوئے تھے، اور ان سے بات میں تھوڑا سا نظر انداز ہوا وہ شخص جو کہ دین کی طلب لے کر آیا تھا، تو باقاعدہ یعنی ایک تنبیہ نازل ہو گئی کہ یعنی سب سے پہلا حق اس شخص کا ہے جو کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے۔ تو نبی کا کام یہ ہے کہ ایسے قیمتی ہیروں کو اپنے ساتھ جوڑیں اور ان سے قوت حاصل کریں۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا۔ اس طرح اللہ انہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزماتا ہے کہ یہ پھر کہیں کہ کیا یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے مہربانی فرمائی۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو نہیں جانتا؟ وہ تو زیادہ جانتا ہے۔ کہ اصل میں اس سے مجھے ایک اور بات ذہن میں آتی ہے
کہ شکر کا جو رویہ ہے نا ہر حال، یہ ایک اتنی بڑی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر ہدایت بھی نصیب کر دے جو ہر معاملے میں بندوں کا شکر ادا کریں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں، ان کا رب انہیں جس حال میں رکھے اس میں شکر ادا کریں. اب ظاہرہ غلام تھے بلال، کس مشقت کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن گلا شکوہ کوئی نہیں تھا. تو شکر گزاری کی کوئی کیفیت تھی جو جس نے شرف قبولیت حاصل کیا اور وہ ہمارے سردار بن گئے کہ ہم سیدنا بلال. بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ سیدنا بلال کہتے تھے کہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے بڑے ہیں. تو اس طرح انسانوں کو ایک دوسرے سے آزمایا جاتا ہے. یعنی بڑے جو بالعموم انسانوں کو نا اپنی دولت پہ گھمنڈ رہا ہے. حضرت طالوت کو بھی جب بادشاہ بنایا گیا تو ان کا پہلے گلہ ہی یہ تھا یا اعتراض ہی یہ تھا، لو انہیں تو کوئی ہمارے مال میں زیادہ نہیں ہے، کوئی اثر و رسوخ میں زیادہ نہیں ہے، ہمارا ہم زیادہ ہیں مال میں زیادہ. تو گویا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو، جس کا اثر و رسوخ زیادہ ہو، جس کے ساتھ لوگ زیادہ ہوں، گویا کہ وہ کوئی زیادہ بہتر بندہ ہے اور اس پر کوئی زیادہ مہربانی ہونی چاہیے. پر لیکن اللہ تعالیٰ یہ دنیاوی مال و متاع اور جاہ و منصب نہیں دیکھتے، لو لشکر نہیں دیکھتے. وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ کون خالص دل کے ساتھ، شکر گزار دل کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتا ہے. تو یہ شکر گزاری کی کیفیت، اس میں بھی مجھے بعض کا کمی محسوس ہوتی ہے اپنے اندر. تو یہ جتنی زیادہ ہونا اتنی زیادہ ہدایت ملے گی. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اب دیکھیں ان کے لیے اور کتنی خوبصورت بات کہ یہ لوگ جو ایمان والے ہیں اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان پر سلامتی بھیجیں. یعنی آپ کی محفلیں سلامتی والی محفلیں ہونی چاہیے، محبت والی محفلیں ہونی چاہیے. اور آپ کے رب نے بھی اپنے اوپر یعنی ایسے لوگوں کے لیے رحمت کو غالب کیا ہوا ہے کہ ان سے اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے پھر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کے لیے غفور الرحیم ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ بالکل نمایاں ہو جائے اور تم اس پہ نہ جاؤ. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. آپ کہہ دیجئے، آپ انہیں بتا دیجئے کہ مجھے تو منع کر دیا گیا ہے کہ میں عبدیت اختیار کروں ان ہستیوں کی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ. آپ بتا دیجئے، انہیں بتا دیجئے کہ میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چل سکتا. قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. اگر میں نے ایسا کیا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا، میں تو راستہ بھول چکا ہوں گا اور میں پھر کبھی ہدایت نہیں پا سکوں گا. قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ. آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو. مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے تم اس کے لیے جلدی مچاتے ہو. فیصلے کرنے کا اختیار تو اللہ کا ہے. إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. یہاں پہ حکم جو ہے وہ فیصلے کے معنی. وہ جلدی اس لیے مچاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اچھا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم تو آپ کو نہیں مانتے اور ہم آپ کو ستا بھی رہے ہیں، آپ کا جھٹلا بھی رہے ہیں، تو پھر آپ جو کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا تو آتا کیوں نہیں؟ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ کبھی تعجب کا اظہار کرتے ہیں، دیکھو ذرا کس چیز کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. اور یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں کہہ دیجیے اس کا فیصلہ تو اللہ کرے گا. یقص الحق وخیر الفاصلین. اور وہ بالکل وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والی. یعنی وقت کا فیصلہ اور کس طریقے سے کسی شخص یا قوم کا معاملہ کرنا ہے یہ فیصلہ وہ خود کرے گا. کوئی ہماری سجیشنز کا، ہمارے مشوروں کا محتاج نہیں ہے. قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ. آپ انہیں کہہ دیجئے اگر میرے پاس ہوتا، مطلب یہ فیصلہ کرنا میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، تو پھر تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہو. انسان تو اتنا تحمل نہیں کر سکتا نا کہ وہ برداشت کیے چلا جائے اور اس کے اختیار میں بھی ہو دوسرے کو نقصان پہنچانا اور وہ نہ پہنچائے. وہ تو اپنے
مطلب جو بادشاہوں کو دیکھے نا، ان کا تحمل تو سب سے ہی کم ہوتا ہے کہ ذرا کوئی ان کے قانون کی اطاعت نہیں کرتا تو فوراً اس کی پکڑ دھکڑ اور تشدد شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تو اللہ ہی کا حلم ہے کہ وہ نافرمانیاں دیکھتے ہیں اور ڈھیل دیے چلے جاتے ہیں. تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، اگر وہ میرے ہاتھ میں ہوتا معاملہ تو کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. واللہ اعلم بالظالمین. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں پتا اس لیے تمہیں ڈھیل دی، اسے بڑا اچھی طرح پتا ہے کہ ظالم کون ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اور سارے خزانوں کی کنجیاں، وَمَا عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، کنجیاں اس کے پاس ہیں اور غیب کی کنجیاں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جو کچھ خشکی میں ہے اور جو سمندر میں ہے اس کو وہ جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور جو بھی کوئی کسی درخت کا پتا گرتا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کے اندھیروں میں چھپا ہوا دانہ بھی اس کے علم میں ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور ہر خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَمَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے بھی وہ جانتا ہے. پھر آخر کار ثم یبعثکم فیہ، پھر دوبارہ تمہیں اسی کاروبار میں بھیج دیتا ہے. لیقضی اجل مسمى، تاکہ تم طے شدہ مدت جو زندگی کی ہے اس کو پورا کر لو. ثم الیہ مرجعکم، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتائے گا تم کیا کرتے رہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ اپنے بندوں پر پوری قوت رکھتا ہے، پورا اقتدار رکھتا ہے، پورا کنٹرول رکھتا ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور پھر اس نے تمہارے اوپر نگران مقرر کر رکھے، کرامن کاتبین. کبھی انہیں یہ کہا جا رہا ہے رقیب ہیں، تمہارے مسلسل نگرانی کر رہے ہیں، تم جو کچھ کرتے ہو وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور پھر اپنا فرض انجام دینے میں ذرا برابر کوتاہی نہیں کرتے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا سچا مولا ہے، سچا آقا ہے. الا لہ الحکم، آگاہ رہو فیصلے والی ذات وہی ہے، فیصلے کے سارے اختیار اسی کو حاصل. وہو اسرع الحاسبین، اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، آپ ان سے پوچھئے کون ہے نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے. تدعونہ تضرعا وخفیہ، جب تم اس کو پکارتے ہو ڈرتے ہوئے اور چپ چپ کے. جب کوئی مصیبت آتی ہے زمین پہ آئے یا سمندروں میں آئے، صحراؤں میں آئے، اس وقت تو بندہ بڑا خالص نیت سے اللہ ہی کو پکارتا ہے اور اس وقت کہتا ہے لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر ہمیں اس سے نجات دے دی گئی تو ہم ضرور شکر گزار لوگوں میں سے ہوں گے. قل اللہ ینجیکم منها ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، کہو پھر اللہ تمہیں ہر تکلیف سے نجات دیتے ہیں پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کی کچھ صورتیں ہیں، وہ پورا کنٹرول رکھتے ہیں. جب چاہیں انسانوں کو کسی بھی عذاب میں مبتلا کر دیں، وہ اوپر سے آ جائے یا نیچے سے آئے، یعنی اوپر سے آ سکتا ہے آسمانی بجلی گر پڑے، بارشیں کچھ اس طرح کی ہوں، یا اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ سارا اوزون لیئرز ہی ختم ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یا قدموں کے نیچے سے نکل آئے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی پھٹ جائے زمین. او یلبسکم شیعا،
یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، پھر تم ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھو. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو تو صحیح ہم کیسے بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں پیش کرتے ہیں، شاید انہیں سمجھ آ جائے. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، پھر بھی آپ کی قوم نے جھٹلایا اور حالانکہ وہ حقیقت ہے. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں تم پر وکیل بنا کر نہیں بھیجا گیا. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کا ایک وقت ہے، اس کے ظہور کا ایک وقت ہے اور جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یہ وہی آیت ہے جو پہلے سورہ نساء میں بھی آ چکی ہے کہ جب تم دیکھو کہ ہماری احکام میں یا ہماری آیات میں لوگ مین میخ نکال رہے ہیں یا کوئی باتیں بنا رہے ہیں یا ان کا استہزاء کر رہے ہیں اور تم ان کو روک نہ سکو تو پھر ان کے درمیان نہ بیٹھو، اٹھ جایا کرو وہاں سے جب تک کہ وہ کوئی اور بات نہ کریں. اور اگر تمہیں یعنی جس وقت تمہیں اگر شیطان نے پہلے بلا دیا تم بیٹھے ہوئے ہو تو جب یاد آ جائے تو اٹھ جاؤ وہاں سے. وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء ولکن ذکریٰ لعلہم یتقون. ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری متقیوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا ذمہ داری ہے. ولیکن ذکریٰ لعلہم یتقون، نصیحت کرنا ذمہ داری بنتی ہے اہل تقوی کی، شاید کہ وہ لوگ بھی تقوی اختیار کر لیں، شاید وہ بھی ڈر جائیں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ. چھوڑیں آپ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، لعبًا وَلَهْوًا، اور وہ دنیا کی زندگی میں اس کے دھوکے میں مبتلا ہیں. وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، ہاں قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہیے. شاید کوئی شخص اپنے مطلب ان تبصل نفس بما کسب اپنے نفس کی کمائی میں کہیں مبتلا نہ ہو جائے. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، وہ کوئی فدیہ دینا چاہیں وہ قبول نہیں کیا جائے گا. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. اور ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجہ میں پکڑے جائیں گے، ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضہ میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا. ایک آدھی حدیث ہم وہ دیکھ لیتے ہیں تو جس میں مختلف قوموں کے لیے مختلف عذابوں کا ذکر ہے. اس میں یعنی وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے نا کہ آتے ہی رہتے ہیں. ایک جو یہ عذاب ہے نا یلبسکم شیعان، کہ گروہوں میں بانٹ دیا جاتا ہے اور پھر لوگ ایک دوسرے کی سختی کا مزہ چکتے ہیں. اس سلسلے میں مجھے یہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی تھی، اس نے 2 مجھے عطا کر دی اور ایک سے مجھے روک دیا. میں نے اپنے رب سے سوال کیا تھا کہ وہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرے، اس نے یہ چیز مجھے عطا کر دی. پھر میں نے دعا کی کہ وہ میری امت کو پانی میں غرق کر کے ہلاک نہ کرے، اس نے میری یہ دعا بھی قبول کر لی. پھر میں نے سوال کیا کہ میری امت آپس میں لڑائی نہ کرے، تو اس سے مجھے روک دیا گیا. صحیح مسلم کی ہی ایک دوسری حدیث ہے کہ اللہ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی تو میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا. جس قدر زمین میرے لیے سمیٹی گئی میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی. مجھے 2 خزانے بھی عطا ہوئے، سرخ اور سفید. میں نے اپنے رب سے درخواست کی کہ وہ عام قحط سالی کے ذریعے میری امت کو ہلاک نہ کر دے، ان کے آپس کے دشمن کے سوا کسی غیر دشمن کو ان پر مسلط نہ کر دے کہ وہ ان کی مرکزیت ختم کر دے. اس کے جواب میں میرے رب نے فرمایا کہ اے محمد، میں جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو وہ ٹل نہیں سکتا. میں تمہاری امت کو قحط سالی میں مبتلا کر کے ہلاک نہیں کروں گا، ان پر ان کے اپنے دشمن کے سوا باہر کے دشمن کو ان پر مسلط نہیں ہونے دوں گا جو ان کی مرکزیت کو تباہ کر دے، اگرچہ ان کے تمام بیرونی دشمن متحد ہو کر ان پر حملہ کر دیں.
البتہ تیری امت آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک بھی کرے گی اور قیدی بھی بنائے گی۔ اب یہ ایک تنبیہ بھی ہے اور سوچنے کی بات بھی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو کہ اس امت کو کمزور کرنے والے ہوں اور آپس میں لڑنے والے ہوں اور ایک دوسرے کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہوں۔ دوسری قومیں مطلب وقتی غلبہ انہیں حاصل ہوئے، لیکن انہیں مستقل غلبہ کبھی امت مسلمہ پر کسی دوسری قوم کو حاصل نہیں ہوا کہ وہ ان کی فکر کو بدل دے یا ان کے وجود ہی ختم کر دے۔ ایسا غلبہ نہیں حاصل ہوا کبھی کسی کو۔ تو وقتی غلبہ جو ہے وہ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، انسانوں کے درمیان یہ ہیر پھر ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ تنبیہ کے لیے بھی ہوتا ہے، اور باقی بھی جو تنبیہات ہیں ان کو ہمیں سوچنا چاہیے اور ان سے صحیح سبق حاصل کرنا چاہیے۔ واقعی الحمدللہ۔ کسی کو کچھ کہنا ہے یا دعا کر لیں؟ چلیں دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔